تیرے سامنے آتے ہیں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ اچانک انہیں قرآن پیا سنے نا، قرآن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، رمضان المبارک دا تعارف کرویں ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حوالہ دیتے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ای ماہ رمضان دی عظمت اور عزت اور تعارف اور فضیلت واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس ماہ مبارک اس قرآن پاک دا نزول ہے۔ دسن دا مقصد ہے ہاں کہ جی میں قرآن عزت والی کتاب ہے، ایویں مہینہ ماہ رمضان بھی عزت والا مہینہ ہے، اور قرآن پاک دی وجہ تو ہی رمضان المبارک کو عزت ملی ہے۔ اگرچہ بیاں وجوہات بھی ہیں، روزہ بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، باقی وجوہات بھی ہیں، لیکن جڑی مین وجہ دسائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو اگر اللہ نے چار چاند لائن، ہر مسلمان رمضان دا اہتمام کریں دے تو دی مین جڑی وجہ ہے، موٹی وجہ وہ ہے قرآن پاک دا رمضان دے وچ نازل ہونا۔ اشارہ یہ ہے کہ جویں قرآن پاک کو اللہ نے عزت دیتی ہے، ایویں رمضان کو اللہ نے عزت دیتی ہے۔ اور دوجا اشارہ یہ ہے کہ جڑے لوگ قرآن پاک دی عزت کرن اللہ انہیں کوئی عزت دے دے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ایویں ہی جڑے رمضان المبارک دی عزت کرے سن اللہ انہاں کو بھی عزت دے تاج پوے سی۔ گویا کہ اے اصل تطبیق ہے اور اے اصل اشارہ ہا
کہ جی میں قرآن بہت سارے قومیں دی عزت دا ذریعہ ہے، بخشش دا ذریعہ ہے، برکت دا ذریعہ ہے، جڑے جڑے قرآن پاک دے فوائد ہیں اویں ہی بالکل بے عین ہی اللہ رمضان المبارک دی برکت نال او سارے ثمرات نصیب فرما رہے سے۔ قرآن پاک سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، عالمگیر کتاب ہے، توحید سمجھاون دا ذریعہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دے تعارف دا ذریعہ ہے، تھوڑے سارے مال رزق کے برکت دا ذریعہ ہے، تھوڑی ساری زندگی ہے اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ میں جڑی بات تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا وہ بڑی قابل غور ہے۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دی مار قرآن مجید دی تلاوت کرنے بیٹھے ہم تے تلاوت دے دوران ایک آیت کریمہ انہاں دے سامنے آئی ہے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس قرآن مجید دی تلاوت کرنے بیٹھے ہم، تلاوت قرآن دے دوران انہاں دے سامنے ایک آیت کریمہ آئی ہے۔ وہ لوگ جڑے ویلے تلاوت کرنے یعنی یاد رکھو ایک مسئلہ، انہاں کو تلاوت قرآن دے نال نال قرآن دے مطلب تے مفہوم دا بھی پتہ ہوندا، قرآن پاک دے ترجمے دا بھی پتہ ہوندا، انہاں کو سمجھ آوے دی کہ اتھا اللہ پاک کیا پیا فرمے دے۔ میں گزارش کرے سائیں رمضان المبارک دے وساطت نال کہ اساں قرآن پاک کو جدائیں پڑھوں ترجمے نال پڑھوں، معانی نال پڑھوں، قرآن دے مطالب اور مفاہیم نال پڑھوں، انہا بڑا فائدہ تھی سی۔ ان جڑی آیت کریمہ سیدنا احنف بن قیس نے تلاوت کی دیئے ان ذرا آیت کریمہ تے غور کرو۔ یہ جڑی آیت ہے یہ سورۃ الانبیاء دی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق اساں اتاریے تواڈی طرف ایک ایسی کتاب یعنی قرآن مجید، ان دا تعارف ہے، ان دی نزول دی وجہ ہے، فی ہی ذکرکم، وہ ایسی کتاب ہے اے پڑھن والے ہو ان دے وچ تساں ساریاں دا ذکر موجود ہے، تساں خواجیں دا، تساں نوابیں دا، تساں سرداریں دا، تساں فقیریں دا، تساں اعلیٰ لوگیں دا، تساں ادنا لوگیں دا، تساں بڑھڑیاں دا، تساں جوانیں دا، تساں مردیں دا، تساں عورتیں دا، تساں شہری لوگیں دا، تساں دیہاتی لوگیں دا، ساریاں دا این کتاب وچ تذکرہ موجود ہے، فی ہی ذکرکم۔ اگو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تو کو سمجھ نہیں آندا؟ کیا تو کو سمجھ نہیں آندی؟ تواڈا ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ چونک اٹھیا، جو ہی یہ آیت کریمہ انہاں دے ذہن وچ آئی ہے ایویں گھبرا گئے تے گھبرا کے سوچن لگے تے اپنے آپ کو آکھن لگے احنف آج ذرا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر، پورے قرآن کو پڑھ کھول چیک کر دیکھاں بلا تیدا بلا کیڑی جاتے ذکر ہے۔ آج اپنے آپ کو قرآن چو بولاں دیکھاں تیدا کیڑے لوگیں چو ذکر ہے، گناہگاراں ہیں چے یا نیکوکاراں ہیں چے، کافراں ہیں چے یا مومناں ہیں چے، مشرکاں ہیں چے یا مسلماناں ہیں چے، دیکھ تو صحیح ذرا اپنے ذکر کو تلاش تا کر، میں ذرا دیکھاں تو صحیح غور تا کراں۔ سورۃ الانبیاء دی آیت کریمہ ہے جو اللہ آدھے وہ میاں توڑا سارے دا ذکر ہے قرآن ہے۔ تساں جڑے جلال پور دی مرکزی مسجد جائے بیٹھے ہو، میں تو آپ کو بھی دعوے نہ لادا تساں سارے دا ذکر ہے قرآن ہے۔ ویسے بھی اگر قرآن دا موضوع ڈٹھا وجے موضوع جڑا ہے وہ ہے انسان، قرآن جائیں جو بھی موضوع ہے سارے انسان واسطے ہیں۔ اللہ آدھے قرآن میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہر کہیں دی گال مشکوک تھی سکتی ہے، رب دی گال پر حق ہے۔ اللہ جو آدھے وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ پیسے والے ہو، وہ جوان ہو، وہ بڑھڑے ہو، وہ نمازی ہو، سارے دا ذکر ہے کہندے وچ بولو۔ حضرت احنف فادن میں قرآن مجید چاہتے تھے قرآن کو کھولن شروع کر دیتے میں تے کوشش بیٹھا کرے نام کہ اپنے ذکر کو تلاش کراں، میں دیکھاں تو صحیح میرا کیڑی آیت تذکرہ ہے، میں دیکھاں تو صحیح میرا کیڑی صورت تذکرہ ہے۔ جستجو دیکھو، محنت دیکھو، کوشش دیکھو، حسد کریں نہیں تلاش کیتا نا
کہ سادہ ذکر اللہ نے جہنمی اچ بڑھائی یا جنتی اچ کریں نہیں سے ڈیٹھا حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ تابعین آدر میں قرآن مجید کھولے میں تو میں قرآن پاک کو دیکھن شروع کر دیتے میں اچانک میرے سامنے سورہ الزاریات آ گئی ہے تے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ آ گئی ہے تے اس آیت کریمہ جب کچھ لوگیں دا ذکر آئی میں پڑھے میں ڈٹھے ہو سکتے میرا ذکر ہوئے جڑے ویلے آیت پڑھ کے دی ہے میں ڈٹھے میرا ذکر ہی دے چکینی ذرا غور کرے سو کیڑی آیت کریمہ آئی حضرت احنف فادن آیت یہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟ جتنا وقت ہے میں انشاءاللہ ڈھیر تو ڈھیر قرآن پاک سناون دا ارادہ رکھدا سن دے ہو انشاءاللہ۔ حضرت احنف کیکو پیکو لینن آپ کو کیکو پیکو لینن بولو یار آپ کو کیکو گلندے پن یہ پہلی آیت کریمہ آئی جڑی ہوں دیکھنا میرے ادھر سورہ الزاریات دی آیت دا ترجمہ تو کو دساں تاکہ تو کو بات سمجھ آوے۔ اللہ دے کو جیو دے لوگ جڑے رات دا تھوڑا سمدن تے جاگ دے ڈھیرن یعنی اللہ دی عبادت ڈھیر کرن ایو جے لوگ جڑے سحری دے ٹائم اللہ دی بارگاہ اپنے گناہاں دی معافی منگ دے ودے ہوندن۔ اللہ دے کو جیو دے لوگ جڑے اپنے مال وچوں منگن والے دا بھی حق رکھ دین تے جڑے نہ منگن انہاں دا بھی حق رکھ دین۔ حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ آدن جڑے ویلے اے آیت کریمہ پڑھی نے آدن میدائی نے لوگیں چ ذکر کہنی اللہ کرے اللہ میں کوئی نے وچ شامل کر دے میں رات دا سندا بھی ڈھیروں تے میرے حق چ لوگیں دا میرے مال چ لوگیں دا بھی حق کہنی سحری ٹائم میں معافی کرائی نہیں منگی حالانکہ منگ دیاں اے انہاں دا تقوی اللہ دے ولی ہیں لیکن اپنے آپ کو انہیں لوگیں چ شامل کہنا بیٹھے کرنے ہیں۔ اساں چھوٹا موٹا صدقہ کروں ساڈی آکڑ مانگن دی نہیں ہوندی ایک دا سجدہ چا کروں ساڈی آکڑ مانگن چ نہیں آندی اللہ دے ولی ہیں لیکن ولویا دے بیٹھن کے انہیں لوگیں چ میرا ذکر کہنی جڑے لوگ رات دا گھٹ سمدن تے جاگ دے زیادہ ہیں جڑے لوگ رات دے ٹائم سہریے چ اللہ دی بارگاہ چ اپنے گناہاں دی معافی منگن تے جڑے لوگ اپنے مال چو منگن والے دا بھی حق رکھ دین تے بغیر منگن والے دا بھی حق رکھ دین آدن انہیں وچوں میں کہنویں انہیں ولیندے بیٹھے انور کے ولیندے بیٹھے انور کے اچانک سورۃ السجدہ سامنے آ گئی ہے تے آیت کریمہ آ گئی ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ کتنی آیت پیا پڑھ دا احنف بن قیس کہہ کو بولیں دے بیٹھن بولیں دے نہیں ویدرہ کہہ کوں میں سہریے چ معافی منگنا جینس کہن میں اللہ میں کو بنا چھوڑ میرے مال چ لوگیں نہ حق نہیں اللہ میں کو بنا چھوڑ میں رات دا ڈھیر سمنا تے تھوڑا جاگنا اللہ میں کو ڈھیر جاگنا جینس بنا چھوڑ۔ اگلی آیت کریمہ آئی ہے ذرا غور کری آیتیں حضرت احنف زور بیٹھے لنن کھا انہیں بھی کپڑا مال دی انہیں بھی کرنی ہے ہٹی دکان انہیں دی بھی ہوندی ہے بال بچے انہیں دے بھی ہوندے ہیں خوشی غمی انہیں نے بھی بھگتاونی ہوندی ہے سفر حضر انہیں نے بھی کرنے ہوندے ہیں لیکن سایہ چیزاں چھوڑ کے اللہ دی کتاب کو بیٹھے کھلے لن تے اپنا ذکر بیٹھے کھلے لن اللہ نے جو فرمائے تو سارے دا ذکر قرآن جے حضرت احنف اپنے آپ کو بلیں دے بیٹھے ہیں تے جڑے ویلے یہ آیت کریمہ آئی ہے کچھ ایو جے لوگ بھی ہیں
جڑے رات دا بستریاں دے نیڑے ہی نہیں ویندے اپنے آپ کو بسترے کے علیحدہ چکریں تے اللہ دی بارگاہ چ اللہ دا ڈر رکھ کے تے اللہ نال امید رکھیں اللہ دے کو دعائیں کریں رہے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے اللہ پاک کے ساری ساری رات دنگ دے تپندے رہے تے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑا رزق سونا کو دیتے سادے دیتے روزی دے وچوں خرچ کریں رہے حضرت انس نے جڑے ویلے اے آیت پڑھی ہے آدن میں نیندے چکائیں نہیں اساں رات دا بسترے کے علیحدہ کرے نہیں ہوئے اساں اللہ دے دیتے ہوئے روزی وچوں خرچ کرے نہیں کیتا حالانکہ تہجد گزار خرچ کرن دا مزاج رکھ دے لیکن للہیت جڑی ہے تقوی جڑا اخلاص جڑا اللہ دی رضا جڑی ہے ریاکاری دا خدشہ کہنا والوی آدھے بیٹھے ان کے اسائنے چکین سے اللہ میں کوئی نیچ شامل کر دے واتی میں کلیں دے بیٹھے ہیں برکے بلیں دے بیٹھے ہیں تے سورہ فرقان آ گئی ہیں اپنے آپ کو قرآن چو گولو آج اے میں طالب علم دا پیغام ہی گئے اپنے آپ کو قرآن چو گولو تریجا مقام قرآن دا سورۃ الفرقان یہ کون پہ پڑھ دن آنف بن قیس میرے دیکھو کون پہ پڑھ دن تے کہہ کو پہ گولے دن بولیں دن نہیں گئے آپ کو پہ گولے دن جڑے ویلے سورۃ الفرقان آئی ہے دیکھنا میرے ادھرا قرآن سننا چاہتے ہو نا حضرت انس بن قیس پڑھ دے بیٹھے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما کچھ ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے راتی دا اللہ دے ناتے ساریاں راتاں اللہ دے ناتے گزار دے تے اللہ دی عبادت گزار دے حضرت انس روندے بیٹھے ہیں تے آدھے بیٹھے ہیں بیان فا تو انہیں وچ بھی کہنے میں گولیا کرو بھائی اپنے آپ کو گولیا کرو پہلی آیت کریمہ پڑھی نے کہ ادھی رات جاگ دن تے ادھی رات سم دن آکھن لگن انہیں چی میں کہنے میں بھی آیت کریمہ پڑھی نے کہ ساری رات بسترے کے علیحدہ رہ کے دعاواں کریں وَتَعْدِلْ مَعِنَے چکینوی والتریجی آیت پڑھنے کہ ساری رات بسترے کے علیحدہ تھی کہ کلیو جے بجدے وین جڑے کیا کریں یبیتون لربہم سجدا وقیاما سجدے کریں لے پیوندن لوگ خراٹے ماری پیوندن تے کچھ لوگ ایو جے ہوندن جڑے سجدے کر کر کے تھک ونجن تے قیام چا کریں اگر قیام کر کے تھک ونجن سجدہ چا کریں اگر قیام تے سجدے کے تھک ونجن دعاواں چا منگدن آکھن لگن وے آنفا تو ہی دے اندر کہن میں وقت قرآن مجید کو تلاش کرن لگ گئے وقت ورکے کھلان لگ گئے وقت ایڈے اوڈے ورکے کرن لگ گئے اچانک سورہ آل عمران سامنے آئی ہے آیت کریمہ آ گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین حضرت سیدنا انس بن قیس آدن توجہ ہے بھائی توجہ ہے انشاءاللہ انس بن قیس آدن میں چوتھی جاتے آیا تا کئی کو ودا گلینا گلینا نہیں بے جلال پور آلے ہو تو اری محبت کو سلام ہے ذرا بولو کئی کو ودا گلینے ہیں چوتھا مقام سنی ذرا سورۃ آل عمران یہ آیت کریمہ آئیے یہ آیت پتہ کیا آدھی ہے اللہ کریم فرمے دے یو جن لوگ بھی ہیں
ایو جے بندے بھی ہیں جیڑے خوشحالی وچ بھی سارے ناں تے خرچ کرن تے تنگی وچ بھی سارے ناں تے خرچ کرن ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے غصے تے کنٹرول کرن ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے لوگیں کو معاف کرنے یہ آیات کا ترجمہ پیا کرنا ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے لوگیں کو معاف کر دین تے چنگایا کرنا لے ہونن تے ایو جے لوگ بھی ہونن جنہیں نال اللہ محبت کریں دے چوتھی آیت بیٹے پڑھ دے ہیں حضرت آنا فادن میں کو لگ دے میں انہاں وچ بھی کوئی نہیں نیک کتنا ہا لگ دے میں انہاں وچ ہی کوئی نہیں اللہ میں کوئی نہ وچوں بڑا قرآن جو آدھے وہ تو آدھا ذکر ہے آنف اپنے آپ کو گلے دے بیٹھے ہیں میں تے جاتے آدھا میں تہجد گزار بھی ہاں نمازی بھی ہاں روزے بھی رکھنا یہ کرے نا وہ کرے نا آکڑ میں کو کھادی بھی دیئے ڈار پہ کتھائی میں صدقہ کیتے تے دا مہینے ڈسینا بداؤں نا کوئی ایک کدی تہجد نصیب ہوئیے تے ایک کو ڈسینا بداؤں نا واہ تیری ولایت تے قربان ونیا احنف بن قیس جتنا بھی اولیاء اللہ دیا نشانیاں قرآن جو بولندہ بیٹھا آدھا بیٹھا میں انہیں چکینوی اللہ میں کوئی نہیں بیٹھ شامل فرما کہہ کو بیٹھے بولندن ہاں سارے پچھلے بھی اپنے آپ کو آدھے اللہ میں ہی دے چکینوی کتی ایتن تھی گن بولو یارو ایویں گلیں سورۃ الحشر سامنے آئی ہے سناواں قرآن سناواں بھائی جان سورۃ الحشر سامنے آئی ہے حضرت آنف بن قیس دن میں سورۃ الحشر دی تلاوت کی تھی ہے میں کہ متائیں آیت جو میرا ذکر ہوئے آیت پڑھی نے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون سورۃ الحشر دی جڑے ویلے آیت کریمہ آئی ہے حضرت آنا فادن میں آیت چکن میں آیت دا مانا کیا ہے اللہ دے میں گواہی دینا میری زمین تے کچھ ایو جے بندے بھی ہیں جڑے اپنے پیٹ کو بکا رکھ دن پر بنہ کو رجا کے رکھ دن اللہ سے مختلف کیٹاگریاں ذکر کی چن مختلف بندے ذکر کی تن ایو جے بندے بھی ہیں جڑے اپنے آپ کو بکھا رکھ دن بے کو رجا کے رکھ دن تے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے کنجوسی کے بچے ودے ہونن اللہ دے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے میں اللہ دے کامیاب ہیں یہ دنیا میں بھی کامیاب تے آخرت جی حضرت آنف بن قیس دن لگدا ایویں جویں میرا تذکرہ انہیں وچ بھی نہ ہوئے میں ہمیشہ اپنے پیٹ کو اگو رکھی رہنا کدی غریبیں دا خیال نہیں کیتا کدی مسکینیں دا خیال نہیں کیتا کدی بیوہ دا خیال نہیں کیتا کدی یتیمیں دا خیال نہیں کیتا بے دے ٹکر دی پرواہ نہیں کریں گا اپنے الو سدھے کی تیرانے ہیں اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے اے آیت کریمہ سورۃ الحشر دی آئی ہے حضرت آنا فادن اللہ میں ہی نہ اس کہنے میں لیکن میں کوئی نہ اس شامل فرما قرآن دے ورکے گلے دے بیٹھے آنے تے ورکے کھلے دے بیٹھے آنے بار 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 قرآن پاکی میں سامنے چاہتی بیٹھے آنے تے کوشش بیٹھے کرنے ہیں اپنے آپ کو لبھن دی اپنے آپ کو بولن دی اچانک قرآن پاک دی سورۃ الشورى سامنے آ گئی ہے آیت سامنے آئی ہے یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا ما غضبوا هم يغفرون کتنی آیات ہیں نہیں پتا میں گن کے سنے نا
پہلی آیت پڑھی نے سورت الزاریات دی، دوسری آیت پڑھی نے سورت سجدہ دی، تیسری آیت پڑھی نے سورت فرقان دی، چوتھی آیت پڑھی نے سورت آل عمران دی، پنجویں آیت پڑھی نے سورت الحشر دی، تے چھویں آیت تے گلیں دے کئی کو بیٹھے ہیں، کئی کو گلیں دے بیٹھے ہیں۔ تے پتہ ہے چھویں آیت کتنی آیت؟ یہ چھویں آیت کیا ہے؟ میرے دیکھو اللہ کریم فرمے دے ایو جے میرے بندے بھی ہیں جڑے کبیرہ گناہیں کے بچ دیں تے فحاشی کنے بھی بچ دیں، تے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے ویلے او غضبناک تھی میں غصہ انہیں کو زیادہ تھی وے کیا کریں ہم یغفرون معاف کر دیں، غصہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ نیڑے آئے نیڑے نہیں گئے۔ حضرت انا فضل اللہ میں ہاں تک آئے نا پر میں کوئی شامل فرما دے، کہیں قوم دا نا نہیں، بس ایو جے لوگ بھی ہیں، ایو جے لوگ آخر سارے علاقے دے لوگ ہیں نا۔ کیا خیال ہے وہ میاں؟ یہ جڑے جڑے اللہ تعریفاں کی چن ایو جے لوگ بھی ہیں، ایو جے بھی ہیں، ایو جے بھی ہیں، یہ سارے لوگ سادے بھی چو ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ یا کہیں بھی نسل ہی چو ہیں، رات دا ادھا سمدن ادھا جاگدن لوگ ہیں، ایو جن لوگ ہیں جڑے ساری رات بسترے کے علیحدہ تھیندن، ایو جن لوگ ہیں جڑے ساری رات عبادت کرندن سجدے اچ گزرندن، ایو جن لوگ ہیں جڑے لوگوں دی بھوک برداشت نہیں کرندے اپنی بھوک برداشت کرندن، ایو جن لوگ ہیں جڑے کبیرہ گناہیں کے بچدن تے فحاشی کے بچدن، ایو جن لوگ ہیں انہیں دا سارے دا تذکرہ اللہ کرندے کہ غصہ پیویں لوگوں کو معاف کرنے خرچ کرنے۔ حضرت آنب دی کوشش ہے کہیں طرح میں کہیں آیا تے چلا پھکو ماں کتی ایتاں تھی گیا بولو یار، پڑھ دے بیٹھے ہیں کئی کو گولے نے بیٹھے ہیں، اساں کوشش کرنے ہیں بے کو گولے نے بے کو بے دے عیب گولے نے، سارا کام ساڑا بے جالتاں چھکڑے۔ آپ کو کریں گی سے بولیا کہ میں قرآن دی کیڑی آیاتے چاہاں، میں قرآن دی کیڑی سورتے چاہاں، میں قرآن دے کیڑے سپارے چاہاں، میں آج تک نہیں تلاش کیتا۔ کتی ایتاں تھی گن بولو سارے بولو، پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں قرآن پاک دی ایک بھی سورت شورا وہ پہلی جڑی آیت آئی وہ 77 نمبر آئی یہ 78 نمبر ہے آیت آئی پڑھیے نے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ انہیں بلندے بیٹھے ہیں کچھ ایو جے لوگ بھی ہیں اللہ دے میڈے ساڑھے دا جواب لینا تے میڈے نمازہ قائم کریں تے آپا سے مشورے بھی کریں، اللہ دے ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے ساڑھے نو تے خرچ کریں۔ حضرت انا بن قیسہ مہینے میں شامل کہیں بھی انہیں دے بیٹھے ہیں، 7 ایتاں سامنے آ گئے، ساریاں اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں، ساریاں اللہ دے نیک بندے دیاں نشانیاں۔ پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں ایک بھی سورت آ گئی ہے جیڑی سورت نا سورت الصافات ہے، پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں ایک بھی آیت آ گئی ہے۔ کتی آیتاں پہلے تھی گن کہہ کو بیٹھے گلندن بولو 7ویں آیت پڑھی نے میں پڑھتا بھی آئے آیت پہ پڑھتے ہیں اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ کچھ یہ جو لوگ بھی ہیں اللہ دے انہیں کو لا الہ الا اللہ دا آکھو تے آکڑ کرندن تے منہ پھیر دیندن تے پیو ڈالے دا دین نہیں چھوڑیں دے ساڑی نہیں منے دے۔ حضرت سیدنا حنف رو پہ اذن اللہ تکبر آلیں وچوں میں کوئی شامل نہ فرمامی، اسا تیرے لا الہ الا اللہ دی قدر کریں اللہ میں آکڑ کریں نہیں کی تھی۔ پتہ پڑھ جائیں سورت الزمر آ گئی ہے نامی آیت او پڑھی نے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ
یہ جے لوگ بھی ہیں جنہ دے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دا ذکر کیتا ونجے تے انہاں دے ہاں سوڑے تھیون پے ویندن اللہ دا ذکر کیتا ونجے کیا سوڑے تھیون پے ویندن دل انہاں دے دکھن یار سارے سامنے توحید بیان نہ کیتی کرو سارے سامنے اللہ دا نا نہ کیتا کرو منہ سوج ویندے انہاں دے حضرت آنا فروندے بیٹھن اللہ میں کو انہیں چ شامل نہ کریں اللہ میں کو نہ کریں کتی ایتاں تھی گن نو کتی بولو یار دامی آیت کریمہ انہاں دے سامنے آئی ہے سورت دنا سورت المدثر آئی آیت بیٹھے پڑھ دے ہیں اللہ کریم نے نقشہ بیان فرمائے کہ جہنمی لوگ جہنم میں جنتی لوگ جنت جنتی سوال پہ کرنے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائزین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین انہیں اتنا ترجمہ کیا ہے جنتی لوگ جہنمی کے پوچھ دے کھڑے ہو سن اوے جہنمی ہو جہنم میں جکیوں پہ سڑ دے ہو اے جہنمی جواب دے سن اسا نمازی کہنا سے اسا مسکینے کو کھانا کہنا کھمیں دے سے اسا مذاق کرنا لینال مذاق کریں دے سے اسا قیامت دنی کو چھپ لے دے سے حتیٰ کہ قیامت آ گئی ہے جنہیں ملے اے ایتا پڑھے نے حضرت آنا فاکن لگے اللہ میں انہاں بچ بھی شامل کہیں بھی میں کدیں مسکینیں دا دل نہیں دکھایا میں کدیں قیامت دا انکار نہیں کیتا کتی ایتاں تھی گن میاں ڈا کتی بولو اللہ میں پناہ منگدا میں پناہ منگدا پڑھ جیں اچانک سورۃ التوبہ آ گئی ہے ادھر لکھا ہے سورۃ التوبہ آ گئی ہے یہ اتھو سنائے اتھو پڑھ دے بیٹھے ہیں تے اپنے آپ کو تلاش بیٹھے کریں دے ہیں اللہ دی قسم ہے میرے جرت نہیں جیڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم جیڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے آخری پیغام ہی وے اے 11ویں آیت آئی حضرت آنا پڑھدے بیٹھے ہیں تزارو قطار روندے بیٹھے ہیں آیت جو کیا آئی اللہ دے کچھ ایو جے لوگ ہیں جڑے اپنے گناہیں کو منی ودن کے ساڑے ورگا گناہگار کوئی نہیں تو تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں قرآن ہے کچھ ایو جے لوگ ہیں جڑے شرمندہ تھے ودن اپنے گناہیں تے انہیں دی حالت ہے کہ خالتو عملن انہیں دے عمل بھی رلدن ملدن کئی ویلے گناہ تھی ویندنے تے کئی ویلے نیکی کر کھڑدن رلے ملین غلطیاں بھی تھیاں وجاؤں جنے تے غلطیاں منیں دے بھی ودے ہوندن تے نیکیاں بھی کریں دے ودے ہوندن تے اللہ دے اے او لوگ ہیں جڑے نیکیاں بھی کرن تے غلطیاں بھی تھی منے میں اللہ انہیں سارے دیاں غلطیاں معاف کر دینا حضرت آنا فادن یا اللہ میں اپنے آپ کو تلاش کر گی دے لگ دائی میں جی میں میرا ذکر ہی آیا تے کریم ہے جو ہے میرے کے غلطیاں بھی تھیں میرے کے چنگایاں بھی تھیں میں رلے ملے عمل کروں
اللہ یہ لوگ جنہ دیاں غلطیاں تو معاف کرنے نہیں میں کوئی ہیں بچ رلا چھوڑ اللہ میں نفی تیرے کے معافی مانگنا میرے کے بھی غلطیاں تھی گئے میں اپنے غلطیاں دا اعتراف پیا کریں اللہ پاک مہربانی کریں معاف کر دے مانا جی لسٹ میں برلا چھوڑیا روندے بھی بیٹھے ہیں تے رو رو کے آدھے بیٹھے ہیں یارویں آیت میں اپنے آپ کو تلاش کر کے دے آؤ لوگو اللہ دے قرآن دا ایک پیغام سورۃ الحجرات دا تو کو سنا تے اپنے آپ کو بولن دی عادت چا بناؤ اللہ دے وَمَن لَّمْ يَتُبْ وَمَن لَّمْ يَتُبْ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ دے کو جیو جے لوگ ہیں جڑے توبہ نہیں کریں دے وہ ظالم ہیں دو طبقے اللہ بیان کیتن ایک توبہ کرن والے تبیا ظالم انہا مطلب ہے جڑا توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے جڑا توبہ کرے اللہ ان دی توبہ قبول کریں دے دعا کر توبہ آلیے چا اللہ سا کو رلاوے ظالم ہے جنہ رلاوے میرے دیکھو آنکھوں تک بھی بات سناوا یا بس کرا میرے خیال ہے کوئی 15 منٹ پہن جا 15 منٹ پہن تے 5-7 منٹ ایک بھی گال سن گن دے ہو ناراض تو نہیں تھے بیٹھے دعا کرو اللہ پاک ساکوں بھی اپنے آپ کو قرآن چو بولن دی توفیق دے وے نبی کریم علیہ السلام ہون دیکھنا میلو ہے اگر آخری گال تو سا ایڈے اڈے تھی کہ ڈٹھی تو وال مزہ نہ آسی نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ واسطے صحابہ کرام کو تیار کیتا تے تیار کر کے آپ نے فرمائے جہاد واسطے جلو سارے لگے گئے ہیں تے کچھ لوگن جڑے لوگ راہ گئے ہیں کچھ لوگن جڑے راہ گئے ہیں اللہ دے نبی جڑے ویلے جہاد کے واپس آئے آ کر کے فرمائے نے میرے صحابہ کرام دی جماعت ایک سوان توالے وچوں کیڑا کیڑا جہاد تے نہیں آیا ترائے صحابی کھڑے تھی کھڑن ایک دا نام قاب بن مالک آئی بے دا نام مرارہ بن ربی آئی تریجے دا نام ہلال بن امیہ اللہ دے نبی ایسا کہنا سے آپ نے فرمائے وجہ کیا آئی آدھن اللہ دے نبی سستی تھی گئی ہے بس سستی تھی گئی ہے آپ نے فرمائے تو علی سزائیں آج دے بعد تو سب کہیں نال نہیں علامنا سارے صحابہ انہیں نال بائیکاٹ کر لے ہو علامنا بھی نہیں تے سوشل بائیکاٹ کر لے ہو لین دین بھی نہیں کرنے انہیں کو چھوڑ دے ہو اپنی حالات سارے لگے گئے حضرت قاب بن مالک آدن جڑے ویلے اذان دا ٹائم ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے جلدی بھج کے مسجد میں نام تے میں صافج پہ بنیا اللہ دے نبی جڑے ویلے نماز پڑھا گئے نا میں اپنا سر اچھا کرے نام تاکہ اللہ دے نبی دی میرے اتے دید پائے ونجے لیکن نبی سے میں کو دیکھ کے اپنی نظر ہٹا گن دیاں کچھ نہیں ہر آئی میں گزرین میرے نال کوئی علیندہ نا دیکھو آن ذرا میڈو کبیرہ گناہ کہنا کتی ودا سستی تھی گیا جنگ سے نہیں گیا اے بھی صحابی ان دی اے سزا ہے میری پتہ نہیں کیا سزا ہو سی اللہ سزائیں کے بچا میرے دیکھیں ذرا آپ نے فرمایا صحابہ قاب نال کون علیندے تے قاب نال کون حال کریں دے صحابی آدھے اللہ دے نبی کوئی نہیں علیندہ تواری تعلیم تے سارے عمل کرنن قاب نال صرف ہوں دی بیوی علیندی ہے بیوی آپ نے فرمایا حضرت قاب دی بیوی کو میرا سنیہ دے ہو آج دے بعد قاب نال نہ علایا کرے حضرت قاب دی بیوی کو سنیہ ملے اللہ دے نبی آدھے پر قاب نال نہ علایا کر قاب نے روٹی منگی ہے پانی منگے قربان تھی وہاں حضرت قاب دی بیوی دے ایمان تھیں آدھیے میرے سر دا تاجا تین جے ہزار شوہر قربان ہیں پر نبی دا فرمان نہیں چھوڑ سکتا آج دے بعد میں ترنال کہنا لے سو حضرت قاب ہے کہ تیری مردی قاب نے گھر چھوڑ دیتے تے گھر دی چھتے چڑھ گئے تلے آمن بھی چھوڑ دیتے نے سجدے کریں دیا نو پہ نمازاں پڑھ دیاں پہ تے توبہ کریں دیاں پہ تے اللہ دی بارگاہ چروں دیاں پہ
تے اللہ دے سامنے آتے ہیں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ اچانک انہیں قرآن پیا سنے نا، قرآن اچانک انہیں اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی مسجد نبوی بیٹھے ہیں، جبریل آ گئے، آ کر کے آدھے اللہ دے نبی اللہ والوں پیغام چاہ کے آیا۔ جی کیا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا اٹھو اپنی جگہ تو تے ونجو حضرت کعب دے ویڑے وچ تے کعب کو اپنے سینے نال لاؤ جا تے کعب دا متھا چمو جا تے کعب کو قرآن دی آیت سنائی آؤ تے خوشخبری ڈسی آؤ کہ عرشاں والے رب نے کعب کو معاف کر دیتے۔ اللہ سا کوئی نہ ہے وچوں بڑا۔ نبی کریم نے صحابہ کو نال ٹورے دروازے کو دستک دیتی نے، حضرت کعب دی بیوی آدھی کون؟ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ دے نبی میں کعب نال کریں نہیں علایا، میرے تے کاوڑ کرن تا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کعب دی بیوی کعب کتا ہے؟ آکھن لگی ہے جداں دا تساں میرا کیا اونی مار دا کعب کوٹھے دی چھت تے چڑھیا ہے، رات دی کعب دے رومن دی آواز آندی ہے، بس بیا کوئی پتہ نہیں، روٹی رکھن دیاں پانی رکھن دیاں الیں دی کہن میں۔ میرے نبی فرمائے کعب کو صد مار، وہ کو آگا اللہ پاک نے تیرے حق اس قرآن نازل فرمائے تے اللہ دا نبی تیرے در تے ٹور کے آئے۔ حضرت کعب دی بیوی آدھی کعب، وہ آکھن لگی نبی ناراض تھی پوسنی کیوں پئی لینی میرے نال؟ آکھن لگی ہے میں نبی دی اجازت نال پئی لینی ہاں۔ وہ یہ کیویں؟ اللہ دے نبی آئے ہوئے تیرے رومن دی آوازاں عرشاں نال ٹکران جا رہے گئے، تیرے کیتے ہوئے سجدے اللہ دی بارگاہ پسند آ گئے۔ اللہ دے نبی تیری شان اس قرآن دی آیت چاہتی ودن۔ حضرت کعب تلے لاندے اندے ان تے کمب دے ودے ان تے آدھے ودے ان اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ این تو میرے نبی دے ہاتھ جمن پائے گئے۔ اللہ پاک نے اللہ دے نبی نے جپی پا کے فرمائے کعب پتہ نہیں کینچا تعلق بنائی اپنے اللہ نال۔ اللہ نے تیری شان اس قرآن نازل کر دیتے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَلَّا ملجا من اللہ الا الیہ۔ توبہ کی تھی اللہ قبول کر کے دیئے۔ اللہ دے جڑے توبہ کرن میں معاف کر دینا، جڑے توبہ نہ کرن وہ ظالم ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن چو تلاش کر، اللہ زندگی سونی بنا دے سی۔ سیٹھ نذیر پہلوان صاحب واسطے صحت دی دعا تے مال چ برکت دی دعا، اے پرچی آئی ہے۔ میں پرچی جلے چاہتی ہے تو سا ڈر گئے ہو سو بھی وقت تقریر بند کرن دی پرچی ہو سی۔ اللہ تو کوئی جزائے خیر دے وے۔ جتنا لوگ درخواست کی تھی نہیں یا جنہیں نہیں کی تھی دعا کرو اللہ سب کو شفا دے وے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اے پروردگار ساری دعا قبول فرما۔ اے اللہ جڑے بیمارن شفا عطا فرما۔ یا اللہ جڑے مقروضن قرضیں تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ چنگے لوگیں جس سارا تذکرہ فرما۔ یا اللہ سکو قرآن پڑھن تے سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہی مسجد کو ہی مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے پیو ماں بھیڑی بھیرا رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جڑے جڑے سارے جماعتی ساتھی مخلص بھیرا یہ دنیا تو چلے گئے سب دی آخرت آسان فرما۔ یا اللہ جڑے ناجائز قید چن، یا اللہ جڑے ناجائز قید چن انہاں دی رہائیاں فرما۔ یا اللہ سارے بھائی طارق صاحب دی والدہ بیمار ہے اللہ انہاں کو صحت عطا فرما۔ سارے بھائی ابو بکر صاحب دین پوری اللہ انہاں دی قبر منور فرما۔ یا اللہ سارے شیخین کریمین
والدین دی آخرت سونی بنا یا اللہ سارے اساتذہ علماء جنہاں دی لگے ہوئے پودے ہیں اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ میرے والد محترم سمیت جڑے جڑے ٹر گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما اے اللہ سب کو منگن دا ڈا نہیں اندہ بن منگے عطا فرما یا اللہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ جنہیں دوستیں افطاری دا انتظام کیتے خاص کر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جلال پور پیر والا مولانا سمیع اللہ ثاقب صاحب صدر اور مولانا عبدالشکور اسری صاحب جنرل سیکرٹری اور انہوں دی پوری ٹیم اور انہوں دے معاونین یا اللہ سب دی حفاظت فرما جڑے جڑے بندے چل کے ہیں تشریف فرمائیں اللہ تیجاں بندیاں چل کے ہیں اللہ سب دا چلاوان قبول فرما اللہ ساکو توبہ نصیب فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما مظلوم فلسطینی دی مدد فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ سارے گناہ معاف فرما سارے اتے اپنی رحمت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا